بلاول زرداری بھٹو کی سفارش پر سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن گریڈ 22 حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن خود بلاول زرداری بھٹو کی سفارش پر جس پولیس افسر عمر شاہد کو سندھ پولیس کا ڈی آئی جی اسپیشل برانچ تعینات کیا گیا تھا، اس کی ابھی سیاہی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ ان کا وہ آرڈر نہ صرف منسوخ کر دیا گیا بلکہ انہیں سندھ سے باہر نکالے جانے کا بھی جو ہے وہ پروانہ جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ پھول اپنی داد لطافت پا نہ سکا، کھلا مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ یہ معاملہ ہے کہ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی بلاول ہاؤس میں براجمان سیاسی دانشور، تجزیہ نگار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر گرو جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق بہت بڑا تمانچہ ہے، بہت بڑا دھچکا ہے خود بلاول زرداری بھٹو کو، جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بننے کے خواہش مند ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے 1 گریڈ 20 کے ڈی آئی جی کے پوسٹنگ کرنے کی بھی اب مجاز نہیں رہے۔ انہوں نے جو ہے خود عمر شاہد کی پوسٹنگ جو ہے وہ بلوچستان سے سندھ میں کروائی تھی۔ ریکوزیشن انہی کی سفارش پر جو ہے وہ سندھ حکومت نے وفاق کو بھجوائی تھی، وہ ریکوزیشن خود سیکرٹری اسٹیٹ ڈاکٹر انملہ داریجو کو، جس کے بعد جو ہے اس ریکوزیشن کے نتیجے میں بلوچستان سے عمر شاہد کی خدمات خاص طور سے سندھ پولیس کے حوالے کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی ذاتی سفارش پر، ان کی ذاتی ریکویسٹ پر جو ہے وہ انہیں اسپیشل برانچ کا ڈی آئی جی تعینات کر دیا گیا تھا۔ عمر شاہد ایک اچھے پولیس افسر ہیں، دیانتدار ہیں، اصول پرست ہیں، جرت مند ہیں، سچ کو سچ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ انکوائری کی تھی ارشد شریف جرنلسٹ کی اے آر وائی کے، اور اپنی اس انکوائری میں انہوں نے جو ہے یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ ان کا قتل جو ہے وہ پاکستانی اداروں کی وجہ سے ہوا ہے، اداروں نے ہی ان کا قتل کروایا ہے، اور انہیں کراچی سے اسلام آباد اور دبئی سے پھر انہیں کینیا جو ہے پہنچانے پر مجبور کیا، جہاں جا کر ان کا بے دردی کے ساتھ قتل عام کروایا۔ انہوں نے بہت ہی باریک بینی سے جو ہے وہ اپنی رپورٹ بنائی تھی اور ذمہ واروں کا تعین کیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کی بہت ہی تاریخ ساز انکوائری تھی، تاریخ ساز انکوائری کی رپورٹ تھی، جس میں انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہوئے پورے کے پورے پاکستانی سسٹم کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا تھا، اور پاکستان کے صحافیوں کا دل جیت لیا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا بھی پولیس افسر ہے کہ جو ہے سسٹم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانے کی ہمت اور جرت رکھتا ہے۔ یہ ان کا کارنامہ تھا، جس کے بعد جو ہے اس کارنامے کے عوض جو ہے انہیں بجائے انعام دینے کے، انہیں تبکیاں دینے کے، انہیں اگلے رینک پہ پروموٹ کرنے کے، انہیں جو ہے وہ سزا دیتے ہوئے وہاں سے اسلام آباد سے ان کا ٹرانسفر کر کے بلوچستان جیسے کالے پانی میں ان کا ٹرانسفر کر دیا تھا۔ آئی بی میں وہ وہاں پر پوسٹ تھے۔ اب انہوں نے جو ہے کسی طریقے سے بلاول زرداری بھٹو سے ان کے پرانے مراسم ہیں، پرانے تعلقات ہیں، وہ ایک لکھاری ہیں۔ لندن میں جو ہے انہوں نے بہت ساری جو ہے بکیں لکھی ہیں، اپنی بکوں میں جو ہے کتابوں میں انہوں نے کہیں پر جو ہے بلاول زرداری بھٹو کو بھی تذکرہ کیا ہے ان کے کارناموں کے حوالے سے۔ تو خود بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ ان سے بہت متاثر ہیں، بہت مروب ہیں۔ انہوں نے جو ہے پھر جو ہے وہ جب پتہ چلا کہ ان کی پوسٹنگ اور وہ سندھ میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ بلاول زرداری بھٹو کی ذاتی فرمائش پر جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے ریکوزیشن بھجوا کر ان کی خدمات جو ہے وہ سندھ پولیس میں مانگی، اور رپورٹ بھیجی انعام اللہ داریجو سیکرٹری اسٹیٹ کو۔ اس کے بعد ان کی سندھ پولیس میں واپسی ہو گئی، اور بعد میں جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی ذاتی ریکویسٹ پر جو ہے انہیں اسپیشل برانچ کا ڈی آئی جی لگا دی، اور وہاں سے جو ہے وہ فدا مستوی کی چھٹی کر دی، کیونکہ فدا مستوی جو ہے وہ آئی آر رکوانے کے بہانے جو ہے وہ ایس ایچ او سے جو ہے انہوں نے رشوت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ایس ایچ او سے، ڈی ایس پی سے، تو یہ شکایت آئی جی کو آئی تھی۔ آئی جی ان سے تنگ تھے، انہیں نکالنا چاہ رہے تھے، اس لیے آئی جی نے جو ہے وہ ان کی جگہ جو ہے پھر عمر شاہد کو ہی تجویز کیا کہ انہیں جو ہے وہ
DIG اسپیشل برانچ تعینات کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارے جو ہے وہ بلاول زرداری بھٹو کے خلاف تو کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن انہیں پوسٹنگ دینے والے IG کے خلاف وہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اور خود IG جو ہے وہ آج کل میں جو ہے وہ انہیں گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ان کا پروموشن ہونے جا رہا ہے۔ اس پروموشن میں بھی جو ہے وہ بہت کلیدی رول، کلیدی کردار جو ہے خود بلاول زرداری بھٹو کا ہے۔ بلاول زرداری بھٹو کو اس کمیٹی میں شامل ہی اس مقصد کے لیے کرایا گیا تھا کہ اس کمیٹی جس کے سربراہ جو ہے وہ جو بورڈ ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر کا ایک ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ کس کو گریڈ 22 دیتے ہیں، کس کو 22 دیتے ہیں۔ یہ کسی کا استحقاق نہیں ہوتا، لیکن سندھ کی جانب سے جو ہے یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا سندھ صوبے کی جانب سے اور خود بلوچستان کی، کہ یہ ہمیشہ اس قسم کے پروموشنوں میں جو ہے پنجاب جو ہے وہ سبقت لے جاتا ہے، انہیں فوقیت دی جاتی ہے پنجاب کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے، تو سندھ و بلوچستان کو جو ہے اس میں اگنور کر دیا جاتا ہے۔ ان کے بیوروکریٹ اور ان کے پولیس افسران جو ہے وہ ڈیو پروموشن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہی جو ہے خود جو ہے بلاول زرداری بھٹو کو اور آصف جو وزیر دفاع ہیں ان دونوں کو اس کمیٹی میں خواجہ آصف کو شامل کیا گیا تھا، تاکہ جو ہے وہ سندھ پولیس کے IG غلام نبی میمن اور کچھ 2-3 حسن عسکری وغیرہ جو ہے آغا واصف ہے، ان کو بھی جو ہے گریڈ 21 سے 22 میں پرموٹ کیا جا سکے، یعنی 2 بیوروکریٹ کو اور 1 سندھ پولیس کے IG کو۔ لیکن اب یہ جو نیا واقعہ ہو چکا ہے، نیا کٹا کھل چکا ہے خود عمر شاہد کا، کہ اس نئے کٹے کے کھلنے کے بعد کیا اب IG سندھ غلام نبی میمن کا جو ہے گریڈ 21 سے 22 میں پرموٹ ہونا یا گریڈ 22 دیا جانا ممکن ہو سکے گا؟ اب یہ ادارے والے جو ہے وہ یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس میں اپنی کیا رپورٹ دیتے ہیں اس پرموشن کے حوالے سے، کیونکہ اس پرموشن میں جو ہے خود اداروں کی رپورٹ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اداروں کی رپورٹ کے بغیر جو ہے کوئی گریڈ 17 سے 18 میں جب پرموٹ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تو سب سے سپریئر پرموشن ہے گریڈ 21 سے 22 میں، تو اس میں اداروں کی ان پٹ کو کس طریقے سے نظر انداز کیا جا سکے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ آج کل میں یہ 1-2 دن میں جو ہے یہ اس میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کون گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں پرموٹ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔